یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الرجال اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ ربیع الثانی جس کی نسبت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، درست العلم حتی یکون کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرامتیں دکھاتا رہا تو کتب بنا، فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ اور آپ سے ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں 12 سال کا تھا اور مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، غوث اعظم مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا 12 سال کا تھا، مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا، تو جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی کہ کوئی آواز بچوں سے کہتی تھی کہ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کا ولی پڑھنے آ رہا ہے۔ اب غوث پاک کا جو قول ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ اب یہاں پہ کرامتوں کا ذکر نہیں ہے کہ میں کرامتیں دکھا دکھا کے ولی بنا، کتب بنا۔ آج اگر ہم اس قول کے اندر آج کے شیوخ کو تولیں، آج کے پیروں کو تولیں، تو 80% جو پیر ہیں ویسے فارغ ہو جائیں گے۔ میں بڑے دعوے سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، 80%، سب کی بات نہیں کر رہا، 80% پیر ایسے ملیں گے جن کو دیکھ کے بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک معیار بڑا عجیب سا ہو گیا، جو سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، فقہ پڑھائے، دین پڑھائے، وہ مولوی ہوتا ہے یا مولوی صاحب نے۔ جو سارا دن قرآن پڑھا رہا ہے، 40 سال ہو گئے اس کو قرآن پڑھاتے ہوئے، 20 سال ہو گئے قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے اس کو 15-20 سال ہو گئے، وہ مولوی صاحب ہیں۔ اور جو 6 مہینے نہائے نا، وہ بابا جی سرکار ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے۔ جس کی ساری زندگی قرآن سمجھانے میں گزر گئی ہے، جس کی ساری زندگی حدیث سمجھانے میں گزری ہے، وہ مولوی ہے۔ اور جس نے 6 مہینے غسل نہیں کیا، بال اس کے لمبے لمبے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ بابا جی سرکار ہیں۔ جب تک ہم اس بنیادی نقطے کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمیں تصوف کی لذت نہیں ملے گی۔ ہمارا معیار غلط ہو گیا اللہ کے ولیوں کو پرکھنے کا۔ کئی ایسے ولی ہوتے ہیں، سادہ کرتا پہننا ہوتا ہے، بالکل سادی سی سر پہ ٹوپی رکھی ہوتی ہے، لیکن تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ملیں گے، جبے کبے ہوں گے، لمبی لمبی پگڑیاں بھی ہوں گی، لیکن ان کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ لباس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے۔ ہم نے لباس کو ولایت سمجھ لیا، لباس کو تصوف سمجھ لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، سادہ صافہ لپیٹا ہوتا ہے، سادی پگڑی باندھی ہوتی ہے، سادہ کرتا پہننا ہوتا ہے، لیکن ان کا تعلق رب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے ہوں گے، چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہوں گے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، ساری زندگی یوں چھپ کے گزار دیتے ہیں۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، دل میں جگہ دیں، دنیا میں صرف ایک داتا ظاہر ہوا ہے،
کئی داتا ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا صرف تعلق رب سے مضبوط کرتے تھے، کیونکہ لباس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، جبے کبے لمبی پگڑیوں کا ان کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، ولایت عمل مانگتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو داتا صاحب کے پیروں میں آتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں اور جنیدی سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ کو آپ کے پیر صاحب نے دعا دی تھی کہ اے جنید، اللہ تمہیں تب تک ولایت نہ دے، تصوف نہ دے، جب تک تجھے قرآن اور حدیث یاد نہ ہو جائے، کہ ایک معیار رکھا نا ولایت کا۔ آج 80% وہ لوگ جو خود کو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے آستانے بنائے ہیں، میں مخالفت میں نہیں جا رہا، ہم عوام الناس کی اصلاح میں جا رہے ہیں، کہ جن کو دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اگر آپ 15 سال سے کسی جگہ جا رہے ہیں اور 15 سال سے اگر آپ کو ایک قرآن کی آیت کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا تو جانے کا کیا فائدہ؟ دمالے ڈالنا، ڈول بجانا، یہ تو شریعت کا تقاضا ہی نہیں تھا۔ آپ اپنے آپ کے اندر اتنے کہ اگر یار میں ایک بندے کے پاس اس کو سننے کے لیے 15 سال سے جا رہا ہوں، اگر مجھے 15 سال میں جا کے قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں آئی، ایک حدیث سمجھ نہیں آئی، تو کہیں میں اپنے آپ کا نقصان تو نہیں کر رہا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا زور علم پہ دیا اتنا کرامتوں پہ نہیں دیا۔ اور علم کا معیار کیا تھا غوث پاک کے؟ آپ کے دور میں نا ایک بندے نے قسم کھا لی، بڑی عجیب و غریب قسم تھی، اور اس وقت بغداد کے علماء نے اس فتوے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب سنیے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے صرف غوث پاک کو کہاں تک جانا ہے کہ آپ نے ایک دن میں 70 مریدوں کے گھر میں روزہ کھولا، کشتی ڈوب رہی تھی اس کو اتار دیا، آپ کا خادم دھوبی تھا، ٹھیک ہے، آپ کی مائی جو صفائی کرنے والی تھی۔ ہم نے صرف غوث پاک کو نا ان 4-5 کرامتوں کے اندر بند کر دیا۔ غوث پاک بڑی اونچی ذات ہے۔ اور علم کا معیار کیا تھا؟ بندے نے قسم کھا لی کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا، وہ عبادت اس وقت پوری زمین پہ کوئی شخص نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب بندے نے قسم کھا لی۔ اب یہ مسئلہ علماء بغداد کے سامنے پیش ہوا کہ کوئی ایسی عبادت بتائیں کہ یہ بندہ وہ عبادت کرے، اور وہ عبادت اس وقت کائنات میں زمین پہ روئے زمین کے اوپر کوئی انسان نہ کر رہا ہو۔ اگر ایسی عبادت اس نے نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گے۔ اب علماء بغداد نے جواب یہ لکھا کہ مشرق میں لوگ کوئی نماز میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہے، کوئی ذکر میں ہے۔ اب ہمیں تو نہیں علم کہ دنیا کے کون سے کنارے میں کون سا انسان کس عبادت میں مصروف ہے۔ ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو یہ بندہ کرے اور اس وقت زمین پہ اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ یہ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ چلتا چلتا بغداد کے علماء نے جب اس سے ہاتھ اٹھایا تو یہ مسئلہ چلتا چلتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ حضور، ایک بندے نے قسم کھائی ہے کہ وہ دنیا میں ایسی عبادت کرے گا کہ وہ عبادت اس وقت کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب وہ اپنا گھر بچانا چاہتا ہے، جہالت میں قسم تو کھا لی ہے اس نے، لیکن وہ گھر بچانا چاہتا ہے۔ اور علماء بغداد نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے اس وقت دریا میں مچھلیاں کون سی تسبیح کر رہی ہیں، بلوں میں کیڑے اللہ کا کون سا ذکر کر رہے ہیں، آسمان پہ فرشتے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ بندہ اب اپنا گھر بھی بچانا چاہتا ہے، اور علماء بغداد نے اس مسئلے سے قلم اٹھا دیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو یہ بندہ اکیلا کرے اور کائنات میں اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ تمہیں ایسی عبادت نہیں ملی کہ جو یہ اکیلا کرے۔ اب علماء بغداد بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے مفتی حیران ہو گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہے جو بندے نے اکیلے کرنی ہے اور کائنات میں اس وقت اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس بندے کو لو اور مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ، خانہ کعبہ کے سامنے چلے جاؤ اور خانہ کعبہ کا صحن خالی کرواؤ،
اور اس بندے کو کہو کہ اکیلا کعبے کا طواف کرے، یہ وہ عبادت ہوگی جو اس وقت کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا درست العلم حتی یکون کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا معیار یہ تھا کہ جہاں بڑے بڑے علماء بغداد جس مسئلے سے قلم اٹھا دیتے تھے آپ اس کو آنن فانن حل کیا کرتے تھے۔ تو خدا کے واسطے ولایت کا جو معیار ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو تصوف کے ساتھ علم، ایک بات کو یاد رکھیں، تصوف بغیر علم کے کفر ہے، اور بغیر علم کے تصوف اور تصوف کے بغیر علم، یہ دونوں چیزیں بندے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک بندے کے پاس صرف علم ہو اور رب سے تعلق نہ ہو تو اس کے بھٹک جانے کے خدشے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن صرف علم تھا، تعلق مضبوط نہیں تھا۔ علم بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف بھی ضروری ہے، لیکن ہم نے جو معیار بنا لیا نا، جو 20 سال قرآن پڑھائے، 20 سال حدیث پڑھائے، وہ مولوی ہو گیا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بابا جی سرکار ہو گئے۔ کم از کم خدا کے واسطے اس معیار سے باہر نکل آئے۔ ہم نے صرف جو ولایت کا معیار سمجھ لیا وہ درباروں پہ جا کے سلام کرنا، دمال ڈالیں، ڈول کی تاب سنیں، لنگر کھائیں اور گھر آ جائیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لاہور میں آ کے قیام کیا تو سب سے پہلے مسجد بنائی ہے، پھر مدرسہ بنایا، اور جب آپ نے مدرسہ بنایا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا تھا نا، 7 مرتبہ ہندوؤں نے آپ پہ اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ آپ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین پڑھانا نہیں چھوڑا۔ آپ کچھ اس طرف بھی آنے کی کوشش کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے مدرسے میں سال کے بعد نئی کلاسیں لگتی تھی نا غوث پاک کے زمانے میں، تو سارے استاد بیٹھتے ہیں، ابھی بھی یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اور مدارس میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے نا، نیا سال، تو سارے استاد بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھائیں گے، آپ کون سی کتاب پڑھائیں گے، آپ کون سی کتاب پڑھائیں گے۔ کتابیں تقسیم ہوتی ہیں اساتذہ کے اندر۔ غوث پاک کے زمانے کے اندر کتابیں تقسیم نہیں ہوتی تھی، بچے تقسیم ہوتے تھے، اور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جو لائق ہیں وہ سارے تم رکھ لو، اور جو نالائق ہیں وہ سارے عبد القادر کو دے دو، جو نکمے ہیں، جو نکھٹو ہیں، وہ سارے عبد القادر کو دے دو، ان کو پڑھانا میرا کام ہے۔ اور غوث پاک بچوں سے، طالب علموں سے، دین پڑھنے والوں سے اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچہ تھا آپ کا شاگرد تھا، اور اتنا کند ذہن تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی نہیں تھی، اور آپ اس کو شفقت کے ساتھ سارا دن لے کے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو مریدوں نے کہا حضور آپ ایک بچے کے لیے سارا دن اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں، اس کو پھر بھی کچھ یاد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ یار کچھ دن ٹھہر جاؤ نا، مجھے خدمت تو کرنے دو۔ اب وہ مرید کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور 1 ہفتہ گزرا تھا کہ طالب علم کا وصال ہو گیا۔ یار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ بقا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک دن ایک بندے نے کہا کہ حضور آپ کے مرید نیک بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، تو کیا بنے گا؟ فرمایا جو نیک ہیں، جو نیک ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے میں ہوں۔ جو نیک ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے میں ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ مزید کلام کریں گے۔ آپ کے پاس وقت کا بادشاہ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کے لایا۔ یہ بات تھوڑی قابل توجہ ہے، آج کے دور میں تو بہت قابل توجہ ہے۔ اب وہ آیا، اس نے آ کے سلام عرض کیا، اور وہ 2 اشرفیوں کی تھیلی جو تھی نا وہ نذرانے کے طور پہ پیش کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے حاجت نہیں ہے۔ اس نے پھر پیش کی، حضور رکھ لیں، بڑے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کے لیے نذرانہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ جب اس نے تیسری بار کہا نا تو غوث پاک جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی پکڑی بادشاہ کی اور اس کو نچوڑا اور اس سے خون بہنے لگا۔ فرمایا سن، غریبوں کا خون چوس کے غوث کو نذرانے دینے کے لیے آ جاتے ہو؟ آج کسی آستانے پہ یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے آستانے پہ جو مال دیا جا رہا ہے، جو دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، آیا وہ رزق حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بس آنے سے غرض ہے کہ کسی طرح آ جائے۔
ایک بات کو یاد رکھیں، ولایت کا جو معیار ہے وہ اللہ نے تقوی کو اور علم کو قرار دے دیا۔ آپ تقوی میں رہیں، قرب میں رہیں گے، علم میں رہیں پھر بھی قرب میں رہیں گے۔ اس واسطے یہ جو ہمارا معاشرے کا ٹرینڈ چل چکا ہے نا، ایک بات کو یاد رکھیں، میں سادہ سا ایک لفظ بول کے آپ کو گفتگو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا زمانے میں یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو؟ بولیں یار، ناراض تو نہیں ہوگے؟ دو جمعہ تو بولو تو صحیح ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا، انجینئر کا بیٹا انجینئر، بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہو، دکاندار کا بیٹا دکاندار ہو؟ تو پھر شریعت میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہو۔ ولایت کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو زمین پہ بیٹھے موچی کو دے دے، اور نہ دینے پہ آئے تو کعبے میں نماز پڑھانے والے کو نہ دے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، یہ کسی کی جگیر نہیں ہے کہ اس نے اس کو دے دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں، کاروباری کا بیٹا کاروباری نہیں ہے، دکاندار کا بیٹا دکاندار نہیں ہے، فوجی کا بیٹا فوجی نہیں ہے، تو یہ پیر دا پتر پیر کا سسٹم کتوں پیدا ہو گیا؟ میں ایک جملہ کہوں گا، شاید وہ بڑی دور تک جائے، کسی کو برا بھی لگے، لیکن صرف ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کا دربار سب سے بڑا ولیوں کے اندر، وہاں پہ کوئی سجادہ نشین بیٹھتا ہے؟ جنید بغدادی کے دربار پہ آپ صرف پاکستان اور ہندوستان سے باہر نکل جائیں، کسی دربار پہ آپ کو سجادہ نشین نہیں ملیں گے۔ یہ سجادہ نشینی کا جو نظام ہے صرف بر صغیر میں ہے۔ یار ضروری نہیں ہے کہ عالم کا بیٹا آگے عالم ہو، مفتی کا بیٹا مفتی ہو، ضروری نہیں ہے یار، وہ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نظام کہاں سے آگا؟ پیر دا پتر پیر ہی ہوئے گا۔ ہاں اللہ عطا کر دے تو کوئی بڑی بات ہے، لیکن یہ نظام جو ہے وہ خاندانی نہیں ہے، یہ ولایت خاندانی نہیں ہوتی، یہ ولایت جگیر نہیں ہوتی، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ عطا کرنے پہ آئے تو باہر بیٹھے موچی کو دے دے، یہ اس کی عطا ہے، اور نہ عطا کرنے پہ آئے تو کعبے میں نماز پڑھانے والے کو عطا نہ کرے۔ یہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کا تعلق ہے، وہ جس سے چاہے مضبوط کر لے۔ یہ بندے کے بس کی بات ہے، بندہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے ایک بھی قبول نہ کرے، اور ایک بندہ ایک ہی سجدہ کرے، چاہے اسی میں اس کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یہ ولایت جگیر، سادہ لفظوں میں ولایت وراثت نہیں ہے کہ جو بچوں میں تقسیم ہونی ہے، جو خاندان میں تقسیم ہونی ہے۔ سادہ لفظوں میں یاد رکھیں، ولایت وراثت یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، وہ چاہے تو باہر صفائی کرنے والے کو دے دے، نہ دینے پہ آئے تو کعبے میں نماز پڑھانے والے کو بھی نہ دے۔ تو سادہ لفظوں میں ولایت وراثت ایک ضروری نہیں کہ خاندان میں تقسیم ہو۔ اس واسطے غوث اعظم نے فرمایا درست العلم حتی یکون کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ تو اس لیے آپ اہل علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور وہ اہل علم جن کا تصوف بھی مضبوط ہو۔ خالی علم بھی گمراہ کرے گا اور خالی تصوف بھی گمراہ کرے گا۔ اس واسطے یہ جو ہمارا معاشرے کا ٹرینڈ چل چکا ہے نا کہ قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، فقہ پڑھانے والا 35 سال ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے تو جڑا 6 مہینے نہ ہوئے نا بابا جی سرکار نے، مہربانی فرمائے کوئی خدا کا خوف کریں، اس ماحول سے باہر آ جائیں۔ ولایت وراثت اللہ کی، اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔